بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک کلاس میں جماعت ہشتم کے طلبہ کو نئے سبق کے ساتھ، نئے سوال جواب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق ناز سے متعلق مشقی سوال نمبر 1 کے جز کر لیے تھے۔ امید ہے کہ وہ دیا گیا کام آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 16۔ درسی کتاب جماعت ہشتم اردو کتاب، صفحہ نمبر 16۔ سوال نمبر 1 کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں تو سوال نمبر 2 ہمیں نظر آتا ہے، کتاب میں موجود ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے سوال میں لکھا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ شب تار، الست، نور اولین، شناسہ، تاجدار، بطحہ۔ یہ الفاظ معنی ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو دوران تدریس بتائے گئے تھے اور کچھ آپ لغت سے دیکھ کر لکھ لیں گے۔ جو مرکبات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ایک ساتھ نہیں ملتے تو ان کو علیحدہ علیحدہ معنی دیکھ کر پھر ان کو مرکب بنا کے لکھا جاتا ہے، جیسے نور اولین۔ جو آپ کو پہلے بتائے گئے تھے وہ الفاظ معنی علیحدہ ہیں اور یہ مشقی سوال جواب میں موجود ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ سوال نمبر 2 کی ترتیب سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ شعر ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کی نثر بنانا ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ کس طرح شاعر ان باتوں کو بیان کر رہا ہے، اس میں اہم باتوں کو آسان الفاظ میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے اس کو میں بتا دوں کہ اس میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت دو جہاں کے لقب کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جب اشعار کی تشریح بتائی جا رہی تھی، مفہوم سمجھایا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس شعر کی وضاحت کی گئی تھی، وہاں سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 آپ کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کالم الف کے مصرے سے کالم بے کے مصرے ملائیے۔ اس طرح کا سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو 2 علیحدہ علیحدہ کالم بنا کے دیے گئے ہیں، الف اور بے۔ سوال نمبر 4 آپ کو نظر آ رہا ہے یقیناً۔ پہلا شعر کا مصرع لکھا ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا۔ نظم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس مصرے کا اس شعر کا جو اگلا مصرع ہے وہ کون سا ہوگا، اس سے اس کو ہم پینسل کی مدد سے ملائیں گے۔ غور کریں، پہلا مصرع ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا۔ اس شعر کا دوسرا مصرع، شاباش، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس طرح نظم سے دیکھ کر ان مصروں کو آپس میں ملا لیں گے۔ دوسرا مصرع ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے۔ اس کا اگلا مصرع کیا ہوگا، اس کو ملائیں گے۔ تیسرا مصرع ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ اس سے اگلا جو مصرع ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور پینسل سے اس کو ملائیں گے۔ یہ کام آپ کی کاپی میں ہوگا۔ سوال نمبر 4 تک مکمل ہوا۔ سوال نمبر 5 آسان ہے۔ سوال نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ جو نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان کے حساب سے جو صحیح جواب ہے اسے ٹک لگائیں، جس کو ہم چوز دا کریکٹ آنسر بھی کہتے ہیں، یعنی صحیح جواب کو منتخب کرنا۔ الف ہے، سب کچھ پیدا کیا گیا ہے۔ آپشن میں دیا ہے انسان کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے
یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ صحیح جواب پہ ٹک لگائیں گے۔ اس طرح دوسرا ہے گرتے ہوں کو کس نے تھام لیا؟ پھر اس کا آپشن ہے والدین نے، استاد نے، نبی پاک نے، رضاکار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح جواب پہ ٹک لگائیں گے۔ جیم ہے شاعر نے کس کی تمنا سے دل کو زندہ کہا ہے؟ جنت کی، دنیا کی، اعلی رتبے کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دال ہے شاعر نے نور اولین کہا ہے۔ آپشن ہے آدم علیہ السلام کو، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کو، اور چوتھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو۔ اس طرح یہ صفحہ نمبر 16 پہ سوال نمبر 5 آخری اس ترتیب سے یہ آپ کے سوال جواب مکمل ہوئے۔ یہ کام آپ اپنی کاپی میں اسی ترتیب سے کریں گے جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ سوالات کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھ لیں۔ سوالات کی تفصیل دیکھنے کے بعد ڈائری نوٹ فرما لیں۔ نعت کے سوال نمبر 2 سے 5 تک مکمل کریں۔ سوال نمبر 1 کے جز ہم نے کل مکمل کر لیے تھے۔ نعت کی تعریف یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی، امید ہے آپ نے نعت کی تعریف یاد کر لی ہوگی۔ سوال جواب یہاں مکمل کر لیں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ ہم روزانہ کا کام روزانہ پہ کرنے کی عادت بنائیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کامیاب انسانوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام وقت پہ کرتے ہیں، وقت پہ پہنچنا، وقت پہ کام شروع کرنا، وقت پہ کام مکمل کرنا، یہ کامیاب اور اچھے انسانوں کی پہچان اور نشانی ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ ہمارا سبق نعت مکمل ہوا، سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی بہت مختصر اور تھوڑی ہے، اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی اور لامحدود ہے۔ اس طرح دنیا کی ناکامی، دنیا کا نقصان محدود ہے، تھوڑا ہے، اور آخرت کی ناکامی انتہائی بھیانک اور لامحدود ہے۔ اور کامیابی کا دار و مدار یہی ہے آخرت کا کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیں۔ جو اپنی زندگی اس ترتیب سے گزار کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائیں گے۔ نعت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ نعت پڑھ لی اور ہم نے اس پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی طور پر پیدا ہو جائے اور ہمیں اللہ کے رسول کے تمام طریقوں سے پیار ہو جائے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کی زندگیوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ سنت کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ جیسے جیسے سنتیں ہماری زندگی میں آتی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہ ہم مقرب اور محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے سبق تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔